بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک دفعہ شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا۔ اسے بڑا مزہ آیا۔ اسے کام سے جانا تھا، تو جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے منہ میں مزید پانی لانے کا سبب بنا۔ اس کا منہ بھر آیا۔ کیا زبردست اور مزیدار شہد ہے، کتنا میٹھا، آج تک ایسا شہد نہیں کھایا۔ وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا سا اور چکھ لیا۔ اس نے دوبارہ جانے کا عزم کیا، مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے، اسے اور کھانا چاہیے۔ وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی تاکہ وہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لذت حاصل کر لے۔ وہ چیونٹی شہد میں غوطہ ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی، مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی۔ شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں انہیں ہلانے کی طاقت نہ رہی۔ وہ شہد میں رہ گئی، یہاں تک کہ وہ اسی میں ہی مر گئی۔ اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا۔ ایک دانا کا قول ہے کہ دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ پس جو بھی اس قطرے شہد میں سے توڑا اور بقدر کفایت کھانے پر اکتفا کرے گا، وہ نجات پا جائے گا، اور جو بھی اس شیرینی میں غوطہ ہوگا، ہلاکت اس کا مقدر بن جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہارون رشید کے خلاف فیصلہ کرنے کا ایمان افروز واقعہ۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک فیصلہ ہارون رشید کے خلاف بھی دیا تھا، مگر اس میں ان سے ذرا سی غلطی ہو گئی تھی، جس کا ان کو زندگی بھر افسوس رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ عراق کے ایک بوڑھے نے ہارون رشید کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا کہ فلاں باغ میرا ہے، لیکن خلیفہ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ اتفاق سے یہ مقدمہ اس روز پیش ہوا جس روز ہارون رشید خود فیصلے کے لیے بیٹھا تھا۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ فریقین کے بیانات اور ان کے دعوے ہارون رشید کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جب اس مقدمہ کی باری آئی تو انہوں نے خلیفہ کے سامنے اس کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کے اوپر دعویٰ ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کا باغ زبردستی لے لیا ہے۔ مدعی یہاں موجود ہے، حکم ہو تو حاضر کیا جائے۔ بوڑھا سامنے آیا تو قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے پوچھا، بڑے میاں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باغ پر امیر المؤمنین نے ناحق قبضہ کر لیا ہے، جس کے خلاف داد رسی چاہتا ہوں۔ قاضی نے سوال کیا کہ اس وقت وہ باغ کس کے قبضہ اور نگرانی میں ہے؟ بولا امیر المؤمنین کے ذاتی قبضہ میں ہے۔ اب قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ نے ہارون رشید سے کہا، میرے قبضہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس شخص کا حق ہو، نہ خود باغ ہی میں اس کا کوئی حق ہے۔ قاضی صاحب رحمہ اللہ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مدعی سے پوچھا کہ تمہارے دعوے کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا ہاں، خود امیر المؤمنین سے قسم لے لی جائے۔ ہارون رشید نے قسم کھا کر کہا کہ یہ باغ میرے والد مہدی نے مجھے عطا کیا تھا، میں اس کا مالک ہوں۔ بوڑھے نے یہ سنا تو اس کو بہت غصہ آیا اور یہ بڑبڑاتا ہوا عدالت سے نکل گیا کہ جس طرح کوئی شخص آسانی سے ستو گول کر پی جائے، اسی طرح اس شخص نے آسانی سے قسم کھا لی۔ ایک معمولی آدمی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہارون رشید کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یحییٰ برمکی رحمہ اللہ نے ہارون رشید کو خوش کرنے کے لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے دیکھا کہ اس عدل و احسان کی نظیر دنیا میں مل سکتی ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کی تحسین کی اور کہا، مگر انصاف کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ مذکورہ بالا معاملہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے انصاف کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، مگر پھر بھی
آخر وقت تک جب ان کو اس واقعہ کا خیال آ جاتا تو فرماتے تھے کہ میں اپنے اندر سخت کوفت، اذیت اور رنج محسوس کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ میں نے انصاف میں جو کوتاہی کی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا جواب دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے انصاف میں کیا کوتاہی کی اور آپ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے تھے کہ کوئی معمولی کسان کے مقابلہ میں وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا۔ فرمایا تم لوگوں نے نہیں سمجھا کہ مجھے کس خیال سے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر افسوس کے لہجہ میں فرمایا کہ مجھے تکلیف اور کڑن اسی کی ہے کہ میں ہارون رشید سے یہ کہہ نہ سکا کہ آپ کرسی سے اتر جائیے، جہاں آپ کا فریق کھڑا ہے وہی ایک فریق کی حیثیت سے آپ بھی کھڑے ہو جائیے، یا پھر اجازت دیجیے کہ اس کے لیے بھی کرسی لائی جائے۔ جزاک اللہ۔